أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك وحبيبك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین۔ نہایت محترم سامعین کرام، قرب و جوار جہاں سے بھی آپ کو آنا نصیب ہوا آج کی اس بابرکت سالانہ محفل میں آپ لوگ سب حاضر ہیں، بلکہ ہم سب حاضر ہیں۔ یہ پاکیزہ سلسلہ شروع رات سے جاری ہے، اب رات کا پچھلا پہر شروع ہے۔ ماشاءاللہ اب بھی اس کا جوبن اور اس کا ذوق شوق دیتنی ہے۔ ہمارے لیے یہ بات کسی بڑی سعادت سے کم نہیں ہے کہ آج کے ہمارے خصوصی مہمان عظیم خطیب، میں نے جب مولانا نوید صاحب کا وہ بھیجا ہوا اشتہار دیکھا تو علامہ صاحب کا سلسلہ وارثیہ سے تعلق ہے۔ میں نے اس سلسلے کی کچھ کتابیں مجھے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ ہماری روحانی دنیا کے بڑے شاہکار ہیں جن سے ان کی نسبت ہے، بندہ نسبت سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نوجوان عالم دین کے علم و عمل میں صحت اور عمر میں برکت فرمائے۔ اللہ کریم ان کو مزید علم و عرفان کی بلندیاں نصیب فرمائے۔ ہمارے میزبان مکرم، اللہ تعالیٰ یہ اس بستی ہی نہیں جو گچک نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں ہمارے اس علاقے کی بہار ہے یہ خاندان۔ جس باپ کی یہ نسل ہے ان کا نام ہی جان محمد تھا۔ کیا یہ ان بزرگوں کے پرانے طریقے تھے؟ آج کل تو نام بھی بڑے جاہلانہ رکھے جاتے ہیں۔ بعض ایسے بچے ہماری کلاسز میں آتے ہیں کہ یقین جانیے پتہ نہیں چلتا یہ مسلمان کا بچہ ہے یا کسی چوڑے کا بچہ ہے، کہیں اس کے ساتھ کوئی نسبت نظر نہیں آتی۔ یہ بھی ہماری جہالت ہے اور دین پاک سے دوری ہے۔ تو جن کے والد گرامی کا نام جان محمد تھا، اللہ نے ان کو حاجی صاحب کو جو نسلیں دی، جو بچے دیے، جو خاندان بخشا، آج اس بزرگ کو دنیا سے گئے ہوئے کئی سال گزر گئے، ان کی یاد آج بھی زندہ ہے۔ ہماری مادری زبان پنجابی ہے، ہمارے بزرگ کہتے ہیں مردہ ہو جدے پچھلے مر جان۔ حاجی صاحب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کو ایک خاص مقام حاصل ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نسل دی ہے انہوں نے اپنے باپ کی روح کو اور باپ کی یاد کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ دعا کرو اللہ سب کو ایسی نیک اولاد نصیب فرمائے، وگرنہ ہم 40ویں تک مشکل پہنچتے ہیں۔ جی سلسلہ آ گیا، ریڈی میڈ سسٹم آ گیا، نظام یہ آ گیا کول دسواں کٹائی کرو، پرے مکا کے جان چھوڑاؤ۔ ہمیں کام بہت ہیں، ہو سکتا ہے جو یہ مشورہ دے رہا ہو 40ویں سے پہلے اس کا اپنا جانا ہو۔ ماں باپ تو اور بھی کئیوں کے فوت ہوئے ہیں اور ہمیں بھی اسی لائن میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں بھی مرنا ہے۔ ہم نے کبھی سال کے بعد بھی اپنے ماں باپ کو یاد نہیں کیا۔ مری ماں کا زیور اتارنے والے ہم ہی لوگ ہیں کہ میں بیٹا ہوں۔ فوت شدہ باپ کے جیب سے پیسے نکالنے والے ہم ہی لوگ ہیں کہ میں ان کا بیٹا ہوں۔ اپنے باپ باپ کی جائیداد کو اپنے بہن بھائیوں سے لڑ بھڑ کے لینے والے ہم ہی لوگ ہیں کہ میں ان کا بیٹا ہوں، میرا ان کی جائیداد پر حق ہے۔ اگر کوئی کان سے پکڑ کے پوچھے کہ ان کا بھی تجھ پر کو حق ہے، آج اس حق کو ادا کرنے میں اکثر لوگ جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں چشم پوشی سے کام لے رہے۔ چلو کوئی بات نہیں، جیسا کرو گے ویسا جو ہم کریں گے ویسا ہی ہمیں بھگتنا ہوگا۔ اس پروگرام کی رونقیں جس طرح ماشاءاللہ ہمارے ناظم سٹیج، اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو سلامت رکھے، ان کا لب و لہجہ اور آپ کو اس طرح ذوق آپ کا بڑھاتے رہنا۔ میں اپنے برادران میزبان مکرم
اور پوری اس بستی پورے علاقے کی طرف سے میں آپ کو بھی سلام شوق پیش کرتا ہوں. آپ دور سے تشریف لا کر ہماری محفل کو ذوق بخشتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسی شخصیات جن کی طبیعت، جن کے مزاج میں ایسے، جن کے پاس کلمات ہیں کہ لوگوں کے جذبات، ان کا ذوق شوق جو بڑھتا ہے، اللہ سلامت رکھے. میں ایک بات دوبارہ آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں. ہر بندہ خواہ پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ، وہ دیہاتی ہے یا شہری، امیر ہے یا غریب، اتنا ضرور چاہتا ہے کہ میرا نام میرے مرنے کے بعد زندہ رہے. بڑے لوگ تو اس کے لیے بہت کچھ کرتے رہے، قلعے بنواتے رہے اور شاہراہیں تعمیر کرتے رہے، مینار تعمیر کرتے رہے، بڑے بڑے اداروں کو انہوں نے تعمیر کیا کہ کسی سبب سے میرا نام زندہ رہے. مگر سب لوگوں کے نام زندہ نہیں رہتے. اگر میں اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے نام زندہ رہیں، عہد کریں، جا کے گھر میٹنگ کریں، اپنے بال بچے، اپنی فیملی کے لوگوں کو بلا کے پوچھیں کہ ابا جی کس تاریخ کو فوت ہوئے تھے، میری والدہ مکرمہ کا کس تاریخ کو وصال ہوا تھا. آپ اس دونوں کے دنوں کو، والدہ کے فوتگی کے دن کو اپنے والدہ گرامی کے اس دن کے ساتھ جوڑ کے ہمیشہ کے لیے پروگرام بنا دیں. ہر سال ہم اپنے والدہ گرامی کا ختم شریف دلایا کریں گے. ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، مسلمان ہی جینا چاہتے ہیں اور مسلمان ہی مرنا چاہتے ہیں. اور جو لوگ اس طرح کی عقیدت رکھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اللہ سے بڑا کوئی وفادار نہیں، اللہ کریم سے بڑا کوئی قدردان نہیں. جو رب تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے اپنے والدین کی قدر کرے، اللہ اس کو کبھی بے قدرہ نہیں ہونے دے گا. یہ اپنا ایک سلسلہ، ایک سبق، ایک میسج لے کے جائیں کہ کہاں سے ہمارے حاجی صاحب کراچی سے اپنے سارے بزنس کام کاج چھوڑ کے ادھر ایک عجیب قسم کا سما ہوتا ہے. اور یقیناً آج صبح روال سے مجھے ایک دوست نے، شاید وہ میرے عزیز بھی ہیں، میں پہچان نہیں سکا، کبھی پڑھتے رہے ہیں، وہ میرے پاس کال کی تھی کہ آج آنا ہے، آج ہماری جوگو چک والی سالانہ محفل ہے. میں نے کہا آپ کو کس طرح پتہ ہے؟ آپ ہر سال آتے ہیں. میں جی وہ ہماری اپنی محفل ہے، اگر زندگی رہی تو میں نے حاضر ہونا ہے. یہ علاقے محفل ہمارے پورے علاقے کی محفل ہے. تو میں مولانا نوید صاحب سے پوچھ رہا تھا تو کہ اس دفعہ جو ہمارا یہ کرونا کی وجہ سے تھوڑا سسٹم خراب ہوا ہے، میں بغیر مشورہ کیے یہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ کرونا شرونا انشاءاللہ دفع ہونے والا ہے. انشاءاللہ حالات بہتر ہو گئے ہیں، مزید بہتر ہو جائیں گے. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ لوگ پرہیز نہ کریں. یہ کچھ لوگ میری لائن کے علماء بھی کہتے ہیں کہ آپ کو پرہیز کی ضرورت نہیں، یہ جہالت ہے. میرا پاک دین اسلام ہے ہی پرہیز ہے. ماسک لگانا کوئی بری بات نہیں ہے، ہاتھوں کو دھو لینا کوئی بری بات نہیں ہے. اس قسم کے احتیاط کرو، یہ تو ہمارے پاک مذہب کا حصہ ہے. احتیاط کرنا اپنی جگہ ہے. خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ ان پاک محفلوں کے صدقے دیگر بلاؤں کی طرح اس بلا کو بھی اللہ دور فرمائے. تو آپ جو حضرات تشریف لائے، خدا تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے. اللہ ہر اولاد کو اپنے والدین کا سچا قدردان بنائے. اگر آج آپ نے اپنے ماں باپ کو اپنے گھر میں یاد نہیں کیا تو کل یاد رکھو مجھے اور آپ کو بھی کوئی یاد نہیں کرے گا. ہر کوئی حاجی جان محمد نہیں ہو سکتا، ساری اولادیں ان کی طرح نہیں ہو سکتی، پر کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں. آپ اپنے غریب خانے میں اپنی بہنوں اور پھوپھیوں کو کہہ دو کہ ہم رات کو اس محفل میں تھے، کئی سالوں سے وہ محفل دیکھتے ہیں، کمال کا وہ شوق کرتے ہیں، ذوق کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کا دیا مال آنکھیں بند کر کے رسول اللہ کے مقدس نام پر لٹاتے ہیں. ہم بھی اپنے ماں باپ کی اولاد ہیں. حضرت میں نے 2003 میں پہلی حاضری حرمین شریفین کی دی تو میں نے شاید پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی. تو میرے کچھ عزیز ہیں، میں اس لائق تو نہیں کہ مجھے کوئی استاد کہے، بار صورت چند سطریں جو مجھے آتی ہیں میں عرصے سے پڑھاتا ہوں. تو وہ جدہ میں ہیں. انہوں نے جب مجھے وہاں بلایا اور وہاں ایک پروگرام تھا ایک روم میں، تو میں نے پوچھا کس موضوع پر کوئی میں بات عرض کروں. اخلاص کا موضوع مجھے دیا، جو مجھے بات آتی تھی میں نے عرض کی. مجھے انہوں نے کہا کہ ہمارے اس روم میں ایک ہمارا روم میٹ ہے جس کو مسئلہ ہے، علامہ صاحب سمجھیں گے، وہ من ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں جی. تو وہ اس طرح کا اس کو مرض تھا، یعنی جب باقی مسئلے سنتا ہے، جب شان رسالت آ جائے تو اس کو کوئی مسئلہ بن جاتا ہے یا مسائل ہو جاتے ہیں. وہ تشریف کا ٹوکرا وہاں سے لے جاتے تھے.
آپ ٹھیک کریں گے؟ میں نے کہا میں نے کیا ٹھیک کرنا ہے، میں تو خود آج تک نہیں ٹھیک ہو سکا، یہی میں سمجھتا ہوں اللہ ہمیں بھی ٹھیک فرمائے۔ تو جب ہم کچھ دیر بیٹھے رہے، بعد میں درود و سلام کا پروگرام آیا تو میں نے دیکھا، مجھے چونکہ تھوڑی بہت انہوں نے اس کی شکل دکھا دی تھی تو وہ صاحب تشریف لے گئے، تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہی ہے۔ بعد میں جب کھانا کٹھے کھانا تھا، بڑا انہوں نے پرتکلف سسٹم کیا تھا، جب ہم بیٹھے آ کے تو بات میں چاہتا تھا شروع ہوگی، مجھے نہیں پتا اس نے کی یا میں نے کی، کہ آپ کہاں سے ہیں؟ میں جیلم سے ہوں، میرے باپ جانتے ہیں، میں نے کچھ لوگوں کا نام لیا تو وہ سنجیدہ بیٹھا رہا۔ میں نے کہا ایک وہاں غلام رسول بٹ صاحب بھی ہیں، بڑے خوبصورت چہرے والے، خوبصورت داڑھی شریف والے، ان کا شاید دودھ کا کاروبار ہے، وہ تمام سامعین کو ٹھنڈا دودھ پلاتے ہیں۔ وہ لڑکا خوش ہو گیا، اس کے چہرے پہ حشاشیت آ گئی۔ میں نے کہا کہ آپ نے میری بات کا کوئی طنز تو نہیں کر رہے نا؟ نام تو میں نے اور بھی بڑے لیے ہیں، آپ کسی نام پر اتنے خوش نہیں ہوئے؟ کہنے لگے جی یہ جنہاں دا نام لیا ہے میرے ابا جی نے، یہ میرے ابا جی نے۔ میں کہا اچھا بڑی بات ہے، بڑی گل ہے۔ کہنے لگا جناب پتر لالدا ہوئے نا تے ذکر پیو دا ہوئے تے خوش ہوندا ہے۔ گل سمجھ آندی بھی تو انہوں بھی کوئی بات سمجھ آ رہی؟ اپنے ابا کی ہر جائیداد پر قبضہ کرنے والوں، یقیناً تمہارا حق ہے، پر ابا جی کا بھی تم پر حق ہے۔ میرے اور آپ کے ماں باپ غریب ہو سکتے ہیں، وہ گناہگار ہو سکتے ہیں، الحمدللہ ہم میں سے کسی کے ماں باپ کافر نہیں ہیں، کار نہیں تھے۔ ہمارے عقیدے آج کل ڈاما ڈول ہو رہے ہیں، جس لایا گلی او دے نال ہی چلی۔ سعودی عرب جانے والا لال رومال لے کے آتا ہے اور شلوار بھی گھٹنے سے اوپر کر کے آ جاتا ہے، اس واسطے کہ اس کو کوئی سمجھانے والا نہیں، اس کی کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں۔ اے جڑے ٹائی فٹ دے موبائل چکے جے نا تے وہ باہر لے نال گلاں کر دیو، باہر والے نال تے انہاں نوں یہ آکھیا کرو سونیا اپنی جان بھی بچائی تے اپنا ایمان بھی بچا کے رکھی۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ جناب پتر لالدا ہوئے تے ذکر ابے دا ہوئے تے خوش کیوں نہ ہوئے؟ میں کہ بٹ صاحب حدیثاں آیتاں دی بڑی وڈی شان ہے، پر نیڑیوں گل تساں مکا چھڑیے، کیا کمال دی تساں گل کیتی ہے، پتر لالدا ہوئے ذکر ابے دا ہوئے تے خوش ہوندا ہے۔ الحمدللہ اسی سارے حلالیاں کو الحمدللہ، جیڑا ہے وہی آکھے الحمدللہ، جنہوں شک ہے وہ پویں نہ بولے الحمدللہ۔ میرے تاڑے نالوں ساڑے ماں باپ چنگے سے، انہوں نے عقیدے پکے، ان کے نظریہ پختہ تھے۔ عام آج مسلمانوں میں رہ کے ڈاما ڈول ہے، اس سے پہلے آج سے چلے جاؤ پارٹیشن سے پہلے کا زمانہ دیکھ لو، ادھر ہی ہندو رہتے تھے، ادھر ہی سکھ رہتے تھے، ہمارے بڑوں نے ہندوؤں اور سکھوں میں رہ کے ایمان بچا کے رکھا، ہم مسلمانوں میں ڈاما ڈول ہو رہے ہیں، پھر ماننا پڑے گا ہمارے بڑے ہم سے اچھے تھے، ان کے ایمان پختہ تھے، ان کے عقائد بڑے پختہ تھے۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے اس وقت کوٹھے کچے سن تھے ایمان پکے سن، آج کوٹھے پکے ہو گئے تھے ایمان کچے ہو گئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ؟ اس نے کہا کہ پتر لالدا ہوئے ذکر ابا جی دا ہوئے تو خوش ہوندہ ہے۔ تو اسی بھی کہتے اپنے ابا جی دے ذکر دا اہتمام کرے۔ حاجی جان محمد صاحب کی روح خوش ہوتی ہے کہ آج میرا ختم شریف ہے، آج میرا عرس شریف ہے، میرے شہزادے بیٹھے ہیں، ان کے بچے چھوٹ چھوٹے یہ پھول یہ لے لے کے پیسے، اس طرح کے بچے تو 10 روپے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ یہ عمر ہے نا، جس طرح ہمارے ناظم اسٹیج فرما لیتے ہیں مجھے فارغ ہو لینے دو میں سب کو دوں گا، یقیناً یہ لوگ دیتے ہیں بچوں پر، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ میں دیکھ رہا تھا حاجی صاحب کے پوتے وہ اٹھ کے حضور کے ثنا خانوں پر اللہ رسول کا دیا جو ہے وہ لٹا رہے تھے۔ نسلیں وہی کرتی ہیں جو ہم کریں۔ اگر آج ایک باپ چرس کے سوٹے لگائے اپنی بیگم کے پاس بیٹھ کر غیبتیں کرے تو تگڑے ہو تاڑے پترہ نے بھی یہی کچھ کرنا۔ اگر آج ایک باپ بیٹھ کے اپنی بیگم اپنے گھر والوں سے کہے ابا جی دا ختم شریف آ گیا، ابا جی کا سالانہ عرس شریف آ گیا، ابا جی کی محفل پاک آ رہی ہے، اس وقت فلاں ثنا خان کو بلائیں، فلاں مولانا صاحب کو بلائیں، یہ اہتمام کریں۔ یہ باتیں فرشتے بھی تو لکھ رہے ہیں پر گھر کی در و دیوار بھی اس کو محسوس کر رہے ہیں۔ ایک وقت آئے گا وہ جو اپنے ابے کا ذکر کرتا تھا وہ بھی اس دنیا سے چلا جائے گا، اس کی نسلیں کہیں گی ہمارے ابا جی اپنے ابے کو یاد کرتے تھے، ہم اپنے ابے کے ابے کو بھی یاد کریں گے اور اپنے ابے کو بھی یاد کریں گے۔ جیسا کرو گے ویسا پرو گے۔ اور قرآن شریف میں اس کا بڑا خوبصورت ریفرنس ہے، جزاء الاحسان
इल्लल एहसान। बारे दीगर आप सबको बहुत शुक्रिया, आप जहाँ जहाँ से भी तशरीफ़ लाए, आप सब की तरफ से मेरे बरादरान को हम सारे मुबारक पेश करें को इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब की तरफ से इनको मुबारक है, इनको शाबाश है। अल्लाह तमाम भाइयों में इत्तेफाक रखे। हाजी जान मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह की औलाद में अल्लाह सुलूक कायम रखे। अल्लाह इनके ईमान और जाने महफूज रखे। क़यामत तक आने वाली नस्लें इसी तरह सरकार के अज़कार करती रहें। और मेरे बरादरान और मेज़बान मुकर्रम इनकी पूरी टीम की तरफ से आप सबको बहुत मुबारक है। इस बस्ती के अजीम मजहबी रहनुमा अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद नवीद कादरी अशरफी साहब, जो इस बस्ती और इस बस्ती की नस्लों के मजहबी रहनुमा हैं, उनकी तरफ से भी, मेज़बान मुकर्रम की तरफ से भी, आपकी तरफ से भी, हमारे आज के खुसूसी मेहमान अल्लामा साहब को बहुत मुबारक, बहुत शुक्रिया। आपने इतनी दूर से तशरीफ़ लाए, करम फरमाया। अल्लाह आपके इल्म अमल में बरकत फरमाए। जो न सना खान आए हमारी दावत पर, अल्लाह उनकी भी खैर फरमाए। और नाज़्म स्टेज का किरदार ऐसे होता है जिस तरह मोमबत्ती में धागे का किरदार होता है। हम सब अजीम नाज़्म स्टेज को भी मुबारक पेश करते हैं जी। सूरत भी सोहनी है तो इनकी सीरत भी बहुत नफीस है। अल्लाह इनको सलामत रखे, आप सब पर अल्लाह अपना करम फरमाए। तो मैं आखिरी बात फिर ये अर्ज करूँगा कि जितने भी अजीज आपके आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री किसी पासे रहते ने, उन्होंने इन्ना आख्यो जो किसी और नू सीधा नहीं ना किया तो अपने आप नू सीधा रखियो। अगर किसी और का अकीदा सही नहीं ना कर सके तो खुदा वास्ते अपना ईमान जरूर सलामत रखना। आपकी दो बातें यकीन जानिए, किसी का नजरिया ठीक कर देंगे। मेरे एक अजीज वो DSP थे, इधर सरगोदा में लगे, तो उनका मेरे से ताल्लुक ही इसी निस्बत पे हुआ कि वो फला मस्जिद है, वो दुरूद सलाम नहीं पढ़ते हैं, तो मैं इसलिए दूर से होके ना इधर आके जुमा पढ़ता हूँ। ज्यादा दोस्ती उनसे होगी, उनका तलक भी इसी मेहर खानदान से था। तो वो उनका ट्रांसफर सरगोदा में हुआ, तो मैं चोरी साहब उत्थे भी को लभी है दुरूद शरीफ पढ़ने वाली मसीत, कहते ना जी ढूंढ ली है मैं मसीत। मैनू कह लगे अगे नहीं जी ढूंढी, तुम कॉल की तो मैं जाग पे। ये कहते ना खूह बंद आते थे साख मिलते हैं। ये जो महफिलें होती हैं ये बेदारी का बड़ा शानदार जरिया होता है। ये महफिलें, ये जलसे, आप भी छोटे छोटे जलसे रोज करते रहा करो। अगर किसी का बच्चा किसी मदरसे में, बल्कि आजकल बच्चियां भी हो रही हैं, और लड़ करके पूछो बच्ची कितनी दाखिल कराई, ये बेटा कहाँ दाखिल कराया है, पता किया वो मदरसा किन का है, पता करो क्या वो या रसूल अल्लाह कहने वाले हैं, क्या वो सही अकीदा मुसलमान है। वरना एक बच्ची और बच्चा भी अगर कहीं फंस गया, उसको बारीक मशीन में उसका कुतरा कर दोगे वो ठीक नहीं हो सकता। क्योंकि ये कुरान शरीफ में अल्लाह करीम का बड़ा तगड़ा फैसला है कि अगर अल्लाह के हबीब की को जर्रा बेअदबी करे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, फ़ौक़ मैंने होता बुलंद, सौत मैंने होता आवाज। कायनात का रब फरमाता है असहाबे रसूल को मुखातब किया है, मेरे हबीब अलैहिस्सलाम की आवाज से जरा आवाज ऊंची की, अमाल जाया और तुम्हें उसका पता भी नहीं चला। आज कातिल, जानी, शराबी तो ठीक हो सकता है, जिसका अकीदा खराब हो जाए वो दुरुस्त नहीं होता, इसलिए कि उसकी जुबान से बेअदबियां निकलती हैं। वो बेअदबों की मजलिस में बैठकर उसके दिल में ये कसावत पैदा हो जाती है, जिसका जिक्र मुकद्दस किताब कुरान शरीफ में है। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम, ये इशारे मिलते हैं। मैं बारे दीगर आपको इस चीज़ का मुबारक देते हुए शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सबका आना कबूल हो जाए, और मेज़बानों को आप कल भी मिलेंगे, परसों भी मिलेंगे, जहाँ मिलें। है जी, हाजी साहब की औलाद को मुबारक हो, इनको चलते हुए दुआएं देते जाना कि ये इलाके में एक बहार का जरिया है। ये माल लुटाना इतना आसान नहीं। लोग सगी माँ को, सगे बाप को हजामत के लिए 50 रुपए देते हुए लरसते हैं, तो वो बंदा जो हुजूर के नाम पर लाखों लुटाता है, मैं और आप कुछ नहीं दे सकते, देने वाली जात अल्लाह की है। हम शाबाश दे सकते हैं। हाजी साहब की औलाद को दिलो जान से शाबाश देते हैं। हजरत तशरीफ फरमा है और आप अपने लहजे में इनको दावत दें। अल्लाह आपको सलामती अता फरमाए जी। कम वक्त में बहुत कुछ हमें हासिल हुआ। इनकी खामोशी भी बहुत बड़े बोल थे, बोल तो फिर बोल ही हुए ना। सुभान अल्लाह जी।
ایک شعر بس اور حضرت کے بھائی کے حوالے، باقی جو حکم ہے پھر سے انشاءاللہ حضرت کے مزاج اور گفتگو کو سنا ہے تو ایک شعر یاد آ گیا کہ یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے حضرت دعا کیجئے گا، یہ میرے دل کی آواز ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہے، یہ میرے دل کی آواز ہے، قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے میں آپ کے لیے یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، ہم فقیروں کا ملتا ہے شجرہ ان سے جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ میں آپ احباب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میرے مسلک، میری جماعت، میرے مذہب، میرے عقیدے کی بہار جن کے بارے میں ابھی قبلہ نے اتنا کچھ فرما دیا، پھر انشاءاللہ اللہ آپ کو صاحب سے پھر وقت دیکھے 2 بج گئے انشاءاللہ میں دعوت سخن دے رہا ہوں جی۔ خطیب دل پذیر مقرر نشان فصیح و لسان عظیم نکتہ دان واعظ خوش بیان واعظ خوش لحان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبداللہ مظہر صاحب وارسی دامت برکات قدسیہ آپ سے ملتمس ہوں گا جناب آپ اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں مستفید فرمائیں گے، حصول برکت کے لیے ایک نعرہ بلند کرے۔ بہت شکریہ۔ میں بھائی آپ سے معذرت چاہتا ہوں ادھر دست بستہ کیونکہ تو ساری رات ڈیوٹی نبھائی ہے تو میں تھوڑے کو معذرت چاہنا، ٹھیک ہے؟ پھر انشاءاللہ ایک نعرہ جی، نعرہ تکبیر۔ وہی ابھی وقت 2 بجے اللہ والوں کا وقت ہے بابا، نعرہ تکبیر، پینا فقیرہ دا وقت ہے، نعرہ تکبیر، سجا ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، بسم حق اہل سنت و جماعت، ہاتھ بلند کر کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ الحمد لله والصلاة على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك سارے احباب محبت اور پیار نال بیک زمان پڑھو الصلاة والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ ذوق اور محبت نال بیک زبان سارے احباب ایک بار پھر پڑھو الصلاة والسلام صدر محترم مرجع العلماء قرۃ عیون العلماء والمشائخ پیکر صدق و محبت حضرت علامہ مولانا قاری محمد یعقوب قادری اشرفی صاحب اللہ زالت برکاتہ برادر محترم مجاہد اہل محبت و معرفت حضرت علامہ مولانا قاری محمد نوید قادری اشرفی صاحب مقتدر مہمانان گرامی حضرات علماء کرام برادران اسلام مورخہ 28 نومبر تاریخ دی تبدیلی تو بعد 29 نومبر
مہر حاجی محمد انور صاحب دی رہائش گاہ تے جوگو چک دی سرزمین تے انہاں دے مرحوم و مغفور والد گرامی قدر حاجی جان محمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دی یاد وچ منعقدہ محفل پاک وچ بندہ ناچیز راول پنڈی اسلام آباد تو آپ کی خدمت عالیہ دے اندر حاضر خدمت ہے۔ کافی سارا وقت گزر گیا ہے، میں کوشش کراں گا کہ انتہائی جلدی جو سائیاں دی طرف حکم ملیا ہے معروضات عرض کر کے آپ دا پار لا دیا، چونکہ ٹھنڈ کافی ساری ہے، تواڈے ذوق سماعت تو میں واقف نہیں ہاں، تواڈی سنن دی طاقت کے ہے، فکر دی اہلیت کے ہے۔ الیکٹریشن بھی بلاؤ نہ پہلے، وہ بھی سب تو پہلے جیب جو ایک ٹیسٹر کٹ کے تے چیک کردہ ہے بھئی کرنٹ کیڑی چ آ رہا ہے تے کیڑی چ نہیں آ رہا۔ کرنٹ آ رہا ہوئے تے پھر بلب لاندہ ہے، نہیں تے پھر پہلے کرنٹ دینا ہے پھر بلب لانا ہے۔ میں چونکہ پہلی بار آیا، چیک کرنا میری ذمہ داری ہے، تو آنو میں کراں گا پہلے چیک، مینوں جس وقت چیک کرنا چاہو چیک کر سکتے ہو۔ میں باہر صاحب دا مہمانہ مہر برادری دے دعوت تے آیا، میرے دائیں بھی کریم تشریف فرمان، بائیں بھی کریم تشریف فرمان۔ ایک فکرہ بول کے میں چیک کر لینا ہے کہ تقریر میں نو کیویں کرنی ہے اور کتنی دیر کرنی ہے۔ رتبہ بشر دا تو چند کر دیتا ہے، نور نو بشر پہ ود کر دیتا ہے۔ واہ واہ کیا بات ہے۔ جڑے حضرات نہیں بولے ہو میں اپیل کرنا، میں گولڑا شریف نہ لنگر کھا دیا گولڑے نہ تے کڑکا تڑکا نہ ہوئے نہ، میں نو تقریر بھول جانی ہے، یاد ہی نہیں رہنی تے ٹھنڈے مجمع میں تقریر کیتی کدے نہیں۔ میں نو بندے ہو چاہیے ہونے جڑے نبی پاک نے نہ تے کدے کدے ٹائم آوے نہ تے تمال شمال بھی پا لو۔ کیا بات تواڈی۔ جڑے حضرات نہیں بولے انہاں دا بھی شکریہ، جڑے بولے انہاں دا بھی شکریہ، زور میرا کوئی نہیں۔ رتبہ بشر دا تو چند کر دیتا ہے، نور نو بشر بھی پیوند کر دیتا ہے، صدرہ نو زیرے کمند کر دیتا ہے، رتبہ اتنا بلند کر دیتا ہے، ملائکہ نو پل پل پابند کر دیتا ہے، پوا کے تینوں تاج نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ احمد رضا نوری صاحب گجرات سے آخری اپنا ہی بندہ کام آیا ہے، بیٹی پرائی کام آیا ہے نا، ہاں مجی نہیں پہنا ہوڑیاں، تسی بھی مہربانی کر سو، آج آٹے لون پانے جا سو، بولو گے تے میں بولاں گا۔ گھر وچ بول چال ختم ہو جائے نا تے نوبت طلاق تک ٹر جاندی ہے۔ مینوں وہ گھر کوئی دسو جس وچ بول چال نہ ہوئے تے گھر وس پوے۔ ہن اشارہ تسی سمجھ گئے ہو، بغیر بول چال تو گھر نہیں وسنا تے بغیر بول چال تو محفل نہیں وس سکنی نا، لہذا ایک باری ذرا سبحان اللہ زور لا کے بولو۔ کیا بات ہے تواڈی۔ بس ایکو تھوڑی جی بند کر دے جی، ماڈرن ساؤنڈ والے نو اللہ عزتاں دے برکتاں دے، اس دے رزق دے اندر ہمیشہ اضافہ جاری رہے، اس دے ویڑے چ کدے خزانہ آوے، ہمیشہ بہارا رون۔ بہت محبت نال تساں سنیا ہے قرآن پاک دا جڑا جملہ میں پڑھیا ہے، میں اس نہ کرن لگا ترجمہ، تے ترجمہ میں عربی چ نہیں کرنا، اردو چ نہیں کرنا، ادھر تکو میں ترجمہ کرنا ہے پوٹھواری زبان۔ سمجھ اچھا ہے تاویں شکریہ نہ آوے تے کوشش کرے ہو۔ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، سونیا تو جدو نہ تھیا نا ادو نہ تیرے تے اللہ نازیم فضل ہے۔ میں کانا دا معنی کیتا ہے، اے فعل از افعال نقص ہے۔ قاری محمد یعقوب قادری اشرفی صاحب تشریف فرما ہے، ان کے زبان سے نکلے ہوئے لفظ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کسی صاحب علم سے دزانو تلمس کیا ہے۔ فعل از افعال ناقصہ بہت سارے، کانا سارا، ظلا باتا، اصبح اضحا، امسا عادا، آدا غدا، راہا ما زالا،
من فکا ما برہا ما فتح ما داما اور لیسا تسا تو ایک اللہ تو لم جاسن لیکن میں اپنے ضمیر نو خوش کیتا ہے اے گلا کر کے ایک کانا دا میں مانا کیتا ہے محبوب تسی جدوں نے ہے ہو نا ادو نہ تساں تے اللہ نا عظیم فضل ہے اے نہیں بھئی مکے آئے ہو تے فضل ہویا ہے مدینے گئے ہو تے ہویا ہے طائف وچ پتھر کھادے نے تے فضل ہویا ہے فرشاں تے ٹرے ہوتے ہویا ہے عرشاں تے گئے ہوتے ہویا ہے نا جدوں نے ہے ہو کیا بات تہاڈی ہے جڑے میرے بھرا پیچھے اے جڑے میرے بھرا کرسیاں تے بیٹھے ہو پیچھے بڑا میں تساں سے راضی پیا ہونا میں بڑا چنگا بندہ یقین کرو میں تے مسیتی وچ بھی لوکاں کی کدے نہیں آکھیا بھئی ٹیکا شیکاں لاؤ پلے شلے چھوڑو نہ بالکل جنہاں ٹیکاں لائیاں ہومن میں انہاں نوں آنا اور تھوڑا جہا پیچھے ہو کے بیٹھ جاؤ تے جنہاں پلے شلے کیتے ہومن انہاں نوں بھی میں کدے کچھ نہیں آکھیا تے جڑے کرسیاں تے میرے بھرا بیٹھے ہو نا میں سارے نوں بڑے غور نال پیا تکنا میری عادت ہے میں تقریر بھی کرنا ہونا لوکاں نے چہرے بھی میں پڑھنا ہونا یہ عادت میری ماڑی ہے یہ چنگی ہے عادت تھی میری لیکن ایک گل یاد رکھو توجہ نال ببو گے تے تقریر کراں گا نہیں تے میں بالکل خاموشی نال ایتھوں ماہر برادری کولوں اجازت لے کے چلا جاواں گا اللہ حاجی انور صاحب دی دولت وچ انہاں دی عزت وچ انہاں دی جان وچ انہاں نے مال وچ انہاں دی اولاد وچ برکت عطا فرمائے اور اللہ ایسے خوش نصیب بیٹے ہر پیو نوں عطا کرے ہر ماں نوں عطا کرے جڑے اپنے باپ دی یاد وچ بیٹھے اور خدا دی قسم ہے قبلہ حاجی انور صاحب دی محبت اپنے والدین نال اتنی کافی ہے دلیل اتنی کافی ہے میں بیٹھے ایسا بیٹھک وچ روٹی کھانے ایک جاگتے کی میں بلایا اور میرے سامنے کوئی نہیں میں کہا حاجی صاحب نا پیر کیڑا ہے تو اس بچے نے میں کن وچ آکھیا ہے انہاں نا والد تے والدہ انہاں نے پیر اس تو بڑی ہن دلیل کیڑی ہے ماں پیو نال انہاں نے پیار نہیں اور قبلہ قاری صاحب نے جڑیاں گلاں کیتیاں میں بڑا محظوظ ہویا لیکن پینڈا میرا لمبا ہے ٹائم میرے کول تھوڑا ہے اللہ دی قسم ہے میں پتہ ہی لگنا تہاڈا پار لا دینا ہے گرامی قدر احباب اللہ فرمانا ہے محبوب تسی جدوں نے ہے ہونا ادوں نہ تساں تے اللہ نا عظیم فضل ہے تے قرآن پاک وچ مینوں 4 فضل ملے نے صرف فضل مبین فضل کبیر فضل عظیم فضل چویں آیتاں مینوں آنیاں لیکن ٹائم تھوڑا ہے میں کدھر اور نہ نکل جاواں اللہ فرمانا ہے محبوب تواڈے تے نہ صرف ہویا ہے نہ مبین ہویا ہے نہ کبیر ہویا ہے عظیم ہویا ہے عظیم او کہہ رہے ہے جدی اپنی شان ہے وہو العلی العظیم ایک بندہ مولا علی کو لایا آ کے آہنا نبی نویر بھی ہیں مومنہ نامیر بھی ہیں سنیاں نہ پیر بھی ہیں اپنے نبی نیاں شانہ تے سنا آپ نے فرمایا نیڑا آویں نا کیا کیا آہنا نبی پاک نیاں شانہ سنا ہونا آپ نے فرمایا تو انج کر تو میں اللہ نیاں نعمتاں گن کے سنا اس آکیا جی کمال کرنے ہو نعمتاں کون گنا ہے پیرا تلے تکو نعمتاں سروں اپر تکو نعمتاں سجدہ تکو نعمتاں کبے تکو نعمتاں اندر بھی نعمتاں باہر بھی نعمتاں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا مِن شَجَرَةٍ الْأَقْلَامِ وَالْبَحْرُ يَمُدُّ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ ساری کائنات نے درخت کلمہ بن جان سمندر نہراں دریا سیاہیاں بن جان لوگ لکھن بہ جان حاجی انور صاحب تے مہمانوں میں نہ نے پیاہنا اللہ نہ قرآن پیاہنا ہے کلمہ گھس جان گیاں سیاہیاں مک جان گیاں لوگاں نے حد تک جان گے نہ نعمتہ نہ شمارے نہ کرمہ نہ شمارے میرے اللہ سنے آپ نے فرمایا نعمتہ گن آنا میں نہ گن سکنا فرمایا متاع الدنیا قلیل جڑا قلیل ہے وہ تو نہیں گن سکنا تو میں نو آنا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ تھوڑا جا اچھی بولو میں ایسا سارے میں آئے تھا میں عظیم تینوں سناواں بس اے 2-4 گلہ رہ گئیاں اس تو بعد میں احتیاط رکھ لینا ہے تسی پہ سوچنے ہو سو بھی مولوی صاحب جدو احتیاط رکھ سی نا پھر ہی مزہ سی کیونکہ سر تو بغیر نا قوم اساں کی چنگا جاننی نہیں میں جو مرضی کر کے ٹر جاواں نا تے مینوں بندے آنے جی مولوی صاحب بالکل ذرا بھی مزہ نہیں آیا میں کہ میں اجڑیاں دلیلاں دتیاں نو سا کہ ککھا نہ مزہ نہیں آیا میں کہ کیوں نہیں آیا آنا سر جے کوئی نہیں جلائی تے میں سر لاواں گا لیکن اینڈ تے اے روڈ بنانے نا پہلے روڑی کٹنے پھر خاکہ پانے پھر بلڈوزر چلانے پھر جا کے چوتھی جگہ تے لوگ پانے ٹھیک ہے نا پتر اے تنی نے پہلی باری لوگ ٹھوک دینے میں تو تھوڑا جا سدھا پدرا دا کر کے نہ سبحان اللہ بولو نا یار اچھی ہو
کرم والے بھراؤ باب خادم کی قبر پہ اللہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. کرکٹ کے میدانوں میں کھیلنے والے نوجوانوں کے قدموں کو وہاں سے موڑ کے مدینے کا مسافر بنا. بابا خادم اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتاں فرمائے. بہادری دے پرانے قصے دہرا گیا ہے, عشق و مستی دیاں داستانہ سنا گیا ہے. ڈٹ جائے تے کلا بندہ کافی ہے, ویل چیئر تے ایگل رضوی دسا گیا ہے. بس ڈٹ جائے تے کلا بندہ کافی ہے. گرامی قدر احباب, اے انسان نہ جڑا بدن ہے نا بدن, اس وچ کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہاں نو فضولیات بدن آکھیا جانا ہے. جب تک بندہ انہاں نہ پار چاہی رکھا ہے, چاہی رکھنا ہے, جو ہی پار لو ہے انہاں نے ککھے نہیں کوئی ویلی. انہاں نے ادھر تکو اے تھکے, اے ناخنن, اے والن, پخانہ, پیشابے, یہ امیرہ واسطے بھی فضولن, غریبہ واسطے بھی فضولن, عالم لوکاں واسطے بھی فضولن, انپڑاں واسطے بھی فضولن, جڑے لینڈ کروزراں تے بہنے انہاں واسطے بھی فضولن, جڑے موٹر سائیکلاں تے بہنے انہاں واسطے بھی فضولن. آج تک کسے بندے نائی نو واقعہ ہے بھئی وال کٹ کے میں نو شاپر وچ پا کے دے, میں جو کچھ کھڑ لے, میں سیالکوٹ کھڑ لے. آج تک کسی بندے نے اپنے ناخن سنبھال کے رکھے بھئی چلو ٹگے رمن نشانی میں تکنا رہ سا. آج تک کسی بندے اپنی تھک سنبھالی ہے. یہ ساری چیزاں فضولیاتن. خدا دی قسم میں میں نے بڑا دکھ روے گا. ماڈرن ساؤنڈ والے میرے ویرا, اور تو کیمرہ ادھر طرف کرنا ہے, جڑا بندہ نہ بولیا میں نے دکھ روے گا. حاجی انور صاحب پہلی بار تہاڈا مہمان بنیا, بڑا ہی مزہ آیا ہے, بہت مزہ آیا ہے. تہاڈا انتظام دیکھ کے, تہاڈے گھر دیکھ کے, تہاڈیاں رونقاں دیکھ کے میں مجبور ہویا. میں پوچھیا ہے بھئی حاجی صاحب امریکہ ہونے, میں پوچھیا انہاں بچیاں کول حاجی صاحب یو کے ہونے, بڑے بڑے ولایت تو آن والے پیسے لے کے آن والے ایڈے خرچے نہ کرنے جتنے حاجی صاحب نے پاکستان وچ رہ کے ایڈیاں رونقاں لا چھوڑی. اللہ تعالیٰ شیخ سادی فرمانے بزرگی بعقل است نہ بسال, امیری بدل است نہ بمال. بزرگی چٹے والا نہ نہیں, عقل نہ آئے. عقل بندے نے ماسا نہ ہوئے تو بزرگ نہیں بڑھنا. اور شیخ سادی فرمانے امیری پیسے نہ نہیں, دل نہ آئے. کیا بات ہے جناب. اللہ تعالیٰ انہاں دے. اور میرا یقین ہے, اور خدا کی قسم میں میرا یقین ہے, باپ نے حلال لقمہ کھلایا ہے. یقین ہے میرا. میں حاجی صاحب کو پہلی بار ملا ہوں, ان کا دیدار میں نے پہلی بار کیا ہے. اس تو پہلے میری فون کال تے بھی حاجی صاحب نال کوئی گل نہیں ہوئی. میری نوید صاحب نال گل ہونی رہی ہے, انہاں نال میری گل نہیں ہوئی. لیکن ان کے انداز اور ان کی اٹھک بیٹھک, ان کا چہرہ بتا رہا ہے کہ باپ نے حلال لقمہ کھلایا ہے اور ماں نے درود پڑھ کے دودھ پلایا ہے. قسم خدا, پتہ نہیں ہوں بعد میں ملاں گا حاجی صاحب انشاءاللہ تصدیق کرنگے. ہن گرامی قدر میں تجربے دی گل کیتی ہے. دوستو تے پائیو تے بچیوں تے بزرگو, اے سارے وستی ہے جڑیاں چیزاں دسیاں نا اے فضولن, لیکن جس نبی نہ میلاد منان آئے ہو انہاں وستی فضول نہیں. انہاں نے وال شان والے, ہائے ہائے, انہاں نے ناخن شان والے, انہاں نے تھک تھک نہیں لعاب دہن. ایک فکرہ بولاں گا, صرف ایک, اور میں اپنے پائیوں کو دعا لواں گا. جڑے بزرگ تشریف فرماؤ سفید ریش تسی نہ بھی بولو, دعا دے دو طالب علم نو انشاءاللہ راضی جاواں گا, بڑا میں راضی جاواں گا. میں آہنا اللہ اپنی شان نے مطابق ایک ترازو بنائے. ترازو نے ایک پلڑے نے اندر زمین رکھے, آسمان رکھے, شجر و حجر رکھے, شمس و قمر رکھے, بر و بحر رکھے, شجر و حجر رکھے, لوح و قلم رکھے, عرش و کرسی رکھے, جنوں کو بٹھائے, فرشتوں کو بٹھائے. اسی پلڑے میں حضرت آدم کا خلق رکھے, حضرت شیش کی معرفت رکھے, حضرت نوح کا جوش تبلیغ رکھے, حضرت ابراہیم کا ولولہ توحید رکھے, حضرت ادریس کا وقار رکھے, حضرت اسماعیل کا ایثار رکھے, حضرت داؤد کی آواز رکھے, حضرت یوسف کا حسن رکھے, حضرت یعقوب کا صبر رکھے, حضرت ایوب کا حوصلہ رکھے, حضرت موسیٰ کا جلال رکھے, حضرت ہارون کا جمال رکھے, حضرت
سلیمان کی سیاحت رکھے، حضرت یوشع کا جہاد رکھے، حضرت دانیال کی محبت رکھے، حضرت یحییٰ کی پاک دامنی رکھے، حضرت عیسیٰ کا زہد رکھے، اور دوسرے پلڑے ہوئے میرے نبی کی انگلی کا کٹا ناخن رکھ کے پلڑا اٹھا دے، دنیا کو دکھا دے سارے جگ دی شان، گھٹے مصطفیٰ دے ناخن دی شان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ مہربانی، میں بڑا راضی ہوں، بس ایک توڑے پار دا جملہ رہ گیا ہے، اس تو بعد میں اتحاد رکھن لگا، بندہ کھاوے نا چنگی خوراک ادھر تکو تے لعاب بھی چنگا، بندہ کھاوے نا ماڑی خوراک تے لعاب بھی ماڑا، بندے نا میدہ ہوگا نا خراب تے منہ چوں بو آنی ہے، تے بندے نا میدہ ہوگا نا ٹھیک تے منہ چوں خوشبو آنی ہے۔ ہن میں فقرہ بولن لگانے، اور اے حضور نی شان نا پہاڑ دے پہاڑ، ہیڈ مرالے والے پہاڑ نا وزن کٹ ہے، حضور دے شان دے اس پہاڑ دا وزن زیادہ ہے، تے بندہ وہ برداشت کرے گا جس نے ایتھے بھی سائے، جس نے بدعزمی دی شکایت ہے وہ جملہ نہیں برداشت کر سکتا، وہ 2 منٹاں واسطے باہر چلا جائے تے پھر بعد وچ اندر آ جائے، اگر اتھے بہنا چاہتا ہے تے انگلیاں کان وچ پا کے بوے۔ ہن جملہ سنو، مزہ آوے تے بولو میں بخیلہ دے ویڑے نہ آیا، میں حاجی انور اور مہر برادری سخیاں دے ویڑے آیا۔ سرکار فرمانے لست کاحد منکم، میں تساں وچوں کسے دے مثل نہیں ہاں، ابھی تو عند ربی، میں دیہاڑی تساں نال ہونا، راتی میں ادھر ہوں۔ اے پچھلے بیٹھے ہو کہہ گل ہے ماڑے پراؤ، جیڑا بندہ اپنے گھر والے نال وعدہ کر کے آیا ہے میں کو نہیں بولنا، میں صرف منہ تکن پیا جانا، میں جان دے ہو انہوں تے گھر والے مارن گے، باقی تے سبحان اللہ بولو۔ سلامتی ہوئے میرے بھائی نو اللہ مردے ٹائم کلمہ بولنا نصیب۔ سرکار فرمانے دیہاڑی میں تساں نال ہونا، راتی میں ادھر۔ ملازم جڑا نا ملازم، اے دیہاڑی دفتر میں ہونا ہے، راتی اپنے گھر ٹر جانا ہے، اور ڈرائیور جڑا ہے نا دیہاڑی گڈی چ ہونا ہے، راتی اپنے گھر ٹر جانا ہے، تے ماڈرن ساؤنڈ والا دیہاڑی محفلاں تے ہونا ہے، راتی گھر ٹر جانا ہے، تے عبداللہ مظہر وارسی دیہاڑی تقریراں تے ہونا ہے، راتی گھر ٹر جانا ہے، کسان دیہاڑی زمین وچ ہونا ہے، راتی اپنے گھر ٹر جانا ہے، طالب علم دیہاڑی سکول ہونا ہے، راتی گھر ٹر جانا ہے، ملازم دیہاڑی دفتر وچ راتی گھر ٹر جانا ہے۔ جملے تساں سٹ چھوڑیا خدا نہیں قسم دکھ رہے گا، سرکار فرمانے دیہاڑی تساں نال ہونا، راتی میں ادھر، راتی میں اپنے رب کو لوڑا، تے پھر رب میرے خالی تے نہیں بھیجنا نا، یطعمنی ویسقین، اللہ مینوں کھلانا بھی ہے تے مینوں پلانا بھی ہے۔ ہن میں پوچھنا چاہنا پراواں کولوں کہ جس نے میدے چ اللہ نہ کھلایا کھانا گچھے، جس نے میدے چ اللہ نہ پلایا پانی گچھے، اس مصطفیٰ نہ لعاب شفا نہ بنے تے کہ بنے۔ آئے ہائے اس مصطفیٰ نہ لعاب ابو بکر نی ایڑی تے آوے تے زہر کیوں نہ جائے، علی نی آنکھاں تے آوے تے آشوب کیوں نہ جائے، اس مصطفیٰ نہ لعاب جلیبیب نے چہرے تے آوے تے چودوی نے چننی طرح چہرہ کیوں نہ جگمگائے، جابر نی آڑی وچ پوے تے 4 بندیاں نہ کھانا 1400 کیوں نہ کھا کے جاون، سلمان فارسی نیاں گٹھڑیاں تے آوے تے رات نے اندھیریاں وچ 100 کھجوراں نے بوٹیاں نہ باغ کیوں نہ لہرائے، حدیبیہ نے ایک کھو وٹوے تے 13 نے 13 کیوں نہ مٹھے ہو جاون، اوے چوگو چک دے پائیو بولو تے تامی مرضی، نہ بولو تے میرا زور کوئی نہیں، میرا اور تیرا لعاب وبا ہے، نبی کا لعاب شفا ہے، میرا اور تیرا لعاب بدبودار ہے، نبی کا لعاب خوشبودار ہے، میرا اور تیرا لعاب بے حرام ہے، نبی کا لعاب خدا کا انعام ہے، میرا اور تیرا لعاب زحمت ہے، محمد کا لعاب اللہ کی رحمت ہے۔ مزہ آیا یا نہیں آیا؟ تھک گئے ہوتے بس کر دیں،
پچھلے نہ کے خیال ہے میرے اپراواں اے دروازہ اج کوئی نہیں باہر میں جان دینا بس جڑے آ گئے ہو یہ بالکل نال بیسو او کیسا ڈرائیور کی گڈی چوں سواری لے جائے تے اس کی پتہ ہی کوئی نہ ہوے بھی کتنی لتھیاں بالکل مینوں پتہ ہے کتھے کتھے بیٹھے ہو اور کس کس رنگ وچ بیٹھے ہو جڑا بندہ حاضر ہے غیر حاضر نہیں وہ ایک باری سبحان اللہ بولے میں تانوں تھوڑی جی مدینہ پاک دی سیر کرا دیں ہائے 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 گرامی قدر احباب مدینہ پاک دا شہر ہے میرے آقا کریم مدینے دے تاجدار نبیاں دے سردار آمنہ دلال محبوب رب ذوالجلال میرے آقا کریم خندق دے گڑیاں تے کھڑے نے قرآن نے انہوں غزوہ احزاب کیا ہے اور اردو دے اندر انہوں غزوہ خندق کیا جاندہ ہے میں خدا پس منظر بیان نہیں کرنا میرا عنوان کوئی اور ہے میرے آقا کریم غلامہ نال لے کے تے گڑے پہ کھوتے چند نوکر میرے آقا کریم دیوارگاہ جائے آقا کہنے سونیاں ساڑھے بچے توڑے قدمت قربان جان تو سانو آرڈر فرمایا گڑے کھولن دا اساں نہ بھوک تک کیے نہ پیاس اساں لے لیاں کہتیاں دے پتھراں تے مارنیاں شروع کر دیتیاں نے ایک پتھر دی پڑی آ گئی ہے اساں بار بار خودے تے کہتیاں ماریاں ٹوٹتی نہیں پئی کے کریے میرے آقا کریم نے مسکرا کے فرمایا ایکڑیوں کی گل ہے کہتی مینوں دیو پتھر جانے مصطفیٰ میرے نبی نے گھنٹی لے لئی اور اس پتھر وال چل پے میرے آقا پاک دے غلام نے جنہ دا نامی اس میں گرامی حضرت جابر ہے انہاں سنیا کہ سرکار کہتی جدوں اٹھان گے نا پتھر تے مارن وستی تے بندہ جدوں چنگے طریقے نال بازو اٹھائے تے لا محالہ کرتا پیٹ تو ہٹ جانا ہے اس صحابی دے دل وچ خیال آیا کہ سونا جدوں بازو اٹھائے گا تے میں زمین نال چمٹ کے پیٹ ویکھاں گا کہ باروں تے بڑا سونا ہے اندروں کیڑا سونا ہے یوں ہی میرے نبی نے بلا تشبیہ و مثال کہتی اٹھائی تے اس صحابی زمین نال چمٹیاں دے دیاں چیخاں نکل گئیاں میرے نبی دے پیٹ دے 3 دن تو پتھر بندیا ہویا سی قدموں میں ڈھیر اشرفیوں کا لگا ہوا اور پیٹ پہ 3 دن سے پتھر بندھا ہوا کسرا کا تاج روندنے کو پاؤں کے تلے اور گھر میں بوریاں کھجور کا بچھا ہوا تائیں بولے بریلی دے تاجدار آپ فرمانے نے کل جہاں مل کے اور جو کی روٹی ازا اس شکم کی کنات پیلا دوڑدا صحابی گھر آیا رونے ہونے آکے بوا کڑکایا بیوی نو کہندا ہے او کرما لیے اسی 2 ٹائم رج کے روٹی کھائیے تے میں اللہ دے نبی دے پیٹ تے پتھر ویکھ کے آیا ہی میرا دل کردا ہے سرکار ساڈے گھر آون کوئی کھان پین دی چیز ہے ہی تے جلدی تیار کر او بھی میرے نبی دی نوکرانی آدھی ہور تے کچھ نہیں بچیاں نو دودھ پلاڑ والی بکری کلے نال بدی ہوئی ہے تسی اینو کوو تے میں 2-4 کلو جو دے پہنے انہاں دا آٹا بنا لینی آؤ حضرت جابر نے فٹافٹ کلے نالوں بکری کھولی او دی گردن دے تکبیر پڑھ کے چھری چلائی تے بیوی نے جو لے تے چکی پاندی جاوے نالے پھیر کے کہنی جاوے بلندی پہ اپنوں واہ 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 جڑے نوجوان بولے ہو مینوں دعا نہ دیو کسے سٹیج تے بہن والے بندے نو دعا نہ دیو اپنی ماں دے دودھ نو دعا دیو جنہیں تانوں درود پڑھ کے دودھ پلایا تے اج پتر نبی دے نام تے پیا بولنا ہے بلندی پہ اپنا مقام آ گیا ہے بلندی پہ اپنا مقام آ گیا ہے میرا ان کے منگتوں میں نام گیا کیا بات ہے جلدی جلدی
حضرت جابر نے بکری ذبح فرمائی تے بیوی کہنی ہے جاؤ اتنی دیر تک تسی دعوت دے کے آؤ میں کھلڑی لانی آؤ تے دو میں گوشت ٹکنی آؤ اور انہوں ہانڈی چپانی آؤ حضرت جابر چوں ہی گھروں باہر نکلن لگے نا تے بیوی آواز لا کے کہنی ہے ایک گل دا خیال کرنا ہے جیڑی بھی گل کرنی ہے سونے نو کن وچ کرنی ہے سارے دے سامنے نہیں کرنی کدھرے بےزتی نہ ہو جائے کیونکہ بکری چھوٹی جائیے 2-4 کلو جودے نے زیادہ بندے آگئے بےزتی نہ کرا بمیے حضرت جابر کہنے چلو کرما لیے ایویں کر لواں گا اتھو چلے تے میرے آقا کریم دیوار گاہ جائے ہاتھ بن کے کہنے سونیا من موڑیا میرے بچے توڑے قدمات قربان جان میں پتھر بیکھیا نہ پیٹ نوکر جیسا میری چیخاں نکل گئیاں میں دوڑدا بیوی کل گیا اور او آٹا بھی بنا دیئے تے میں بچیاں نو دودھ پلان والی بکری ذبح کر کے آ گیا میرا دل کردا ہے میرے گھر آؤ روٹی کھاؤ میں دعوت دینا آیا یہ سونا میرے ویڑے آئے یہ سونا میرے ویڑے آئے تے میں صدقے ہو جاواں پلکاں نال بہاریاں دیواں تے من دی سینج وچاں او خاک مقدسی قدمیوں دے میں چم سینے لاوا سر اس دے قدماں تیرا کا تے اکھاں پیرا ہیٹ بچا نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت یا نبی اللہ میرا دل کردہ ہے میرے گھر آؤ روٹی کھاؤ حضور نے نوکر نو ایک کندے تو دو ایک کندے تک ویکھے آؤ تے سر دیاں بالاں تو پیر دیاں ناخنہ تک مسکرا کے ویکھے فرمایا جابر کے یاد کریں گا تیری دعوت مصطفیٰ نے قبول کر لی ہے قبول کر لی ہے حضور میں ایک اور گل بھی کرنی ہے اگر ناراض نہ ہو نہ توڑا غریب جیا نوکراں زیادہ بندیاں دی روٹی میں نہ جے بنا سکدا آپوں بھی آ جائیو تے 2-4 بندے پسند دے انہوں نے بھی لے کے آ جائیو کیونکہ بکری چھوٹی جائیے اور 2-4 کلو جودے نے ناراض نہیں ہونا میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا جویں تو پیا کہنا ہے ہمیں کر لواں گے امام مسلم نے الجامع دے اندر اور صاحب مشکات نے مشکات دے اندر اس روایت نے بیان فرمایا ہے حضرت جابر ٹرن لگے نا تے کہنے سونےوں میں جاواں میں جا کے انتظام کراں گا جدوں ٹائم ہو جائے تو تساں آ جانا ہے حضور نے فرمایا چل جدوں ٹائم ہویا میں آ جاواں گا پھر اے گل یاد رکھیو 4 بندیاں والی حضرت جابر چلے 4 قدم اٹھائے میرے نبی نے نبوت دی جلال والی آواز فرمایا بلال جی لجپال فرمایا چڑھ جا ٹیلے دے اور لشکر والمو کر کے اعلان کر دے آج کوئی بندہ گھر کھانا کھاڑ نہ جائے سارے آدھی روٹی دا انتظام جابر نے کر کیوں نہ پھر بولن تاجدار گولڑا پیر مہر علی آپ فرمانے نے مغزی چولے دی جنہ جنہ گولڑا ویکھیا ہے جنہ گولڑے دا لنگر کھادا ہے او میرے نال بول دے جاؤ تے جنہ نو مہر علی دی دال نہیں ملی میں دعا کراں گا انہاں نو بھی ملے گی اے مغزی چولے دی او بریاں
लाना या आदत ढोले दी। क्या बात है तुम्हारी, एक बार जरा प्यार नाल सुभान अल्लाह अकबर। हाँ कोई सियालकोट ना वाबी होगा हार ना ते आखे यार रह नहीं दो जी, मैं 4 बंदियां की गल जे पिया करके जाना, तुसी फिर 1400 बंदा मेरे घर आन के मैनू बेइज्जत कराना चाहते हो। ओ नहीं है नहीं, वो सियालकोट का वहाबी नहीं था, मुस्तफा का सहाबी था। उन्हें आख्या ठीक है जी, मैं तो गल कर छोड़ी, हुण सोना जाने ते उन्हां दा काम जाने। आए दौड़दियां दरवाजा खड़काया, बीवी कुंडा लाया, मुस्कुरा के आदि है दे आयो दावत, जब रहने दे ते आया अगली भी सुनना। आहनी अगली कैब आपने फरमाया मैं उठू निकलना गया वहां ते सोने ने पूरे लश्कर दे अंदर ऐलान कराया ते बीवी कहंदी है मैं जे जाने आके असी कान विच गल करनी है तुसा किधरे सारियां दे सामने कीती होएगी ताई ते सरकार ने ऐलान कराया है। ते बीवी कहंदी है खामद कहंदा नहीं होए नहीं, खुदा दी कसम है मैं ते अपना हाथ भी इत्थे रखिया सोने नु जरा वखरियां लै गया कितरिया बंदा ना सुने मेरी गलती ते दसना। मैं उठू निकलना गया वहां सरकार ने पूरे लश्कर दे अंदर ऐलान कराया है। ओए बीवी ने जड़ा जुमला बोलिया मेरा दिल करदा मैं हाजी अनवर साहब दी दावत ते आने वाले हर मेहमान दे जुमला मत्थे ते लिख देवां, पता नहीं मुल पाओगे या नहीं पाओगे। जिन्हों समझ आवे ओ भी बोले ते जिन्हों ना आवे ओ भी बोले, मैं दुआ देना जावांगा। बीवी कहंदी है बावजूद कान विच गल करन दे सरकार ने अगर पूरे लश्कर दे अंदर ऐलान कराया है ते फिर टेंशन केड़ी गल नहीं है। असी 4 बंदियां दी रोटी बनावांगे जिन्हां नु सोना नाल लेके पियांदा लश्कर जाने मदीने दा ताज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए हक अहले सुन्नत। सोना जाने लश्कर जाने क्योंकि अल्लाह गवाए। वाह 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 वाह, जेड़ा बंदा ना बोलिया ना मॉडर्न साउंड दिया मेरे भाईया, अल्लाह तेरे साउंड नु होर मॉडर्न फरमा देवे, मैं इन्हां नाल अज नाराज हो जावांगा ही। अल्लाह गवाए ओदा जोड़ कोई नहीं, अल्लाह गवाए ओदा जोड़ कोई नहीं, नबियां दा शाए ओदा जोड़ कोई नहीं, अल्लाह गवाए अल्लाह गवाए अल्लाह गवाए। मियां साहब कहते ने जे लख वारी ओ जे लख वारी अत्तर गुलाबों तो ये नित जुबान नाम उना दे लाइक नाई की कलमे दा टाइम होया सरकार अगे अगे ने नौकर पीछे पीछे ने। मैनू कोई भी रिवायत ऐसी नहीं मिली जिस अंदर ये आया होवे कि 200 बंदा, कम तो कम दी रिवायत मेरे को जी आई है 900 बंदा, ज्यादा तो ज्यादा 1400 बंदा। मेरे भाइयों इतने तुसी 100-150 बंदा 200 300 400 बंदा बैठे हुए होवोगे, लेकिन जिधर मैं पिया तकना मैनू बंदे ही बंदे नजर पे आवन। मैं तुहाडे कोल पुछना चाहना वा उन्हां रावां दा की मंजर होया होएगा जिस दे अंदर 1400 तारियां नाल चल भी टुरदा पिया होए। मैं अगर वाक़े दा मंजर बयान करा अपनी जुबान विच शायद मेरे को गलती हो जाए, मौलाना याकूब साहब दी जुबान विच बयान करा तो शायद मिस्टेक हो जाए, लेकिन मैं दिल करदा तुहानू कोलड़े ले जावां। मेरे अली बोलिया रियुते आरिया अके सोहना सल्ले अला पिछे खलकत सरिया। ओ बोलो आवाज नाल आवाज मिला के अगे सोहना सल्ले अला
پیچھے خلقت ساری حویلی چ بندہ ہی بندہ بزرگوں کیا بات ہے تواڑی داڑھی دے والا چ لاہور نور پیدا فرما دے بڑا سونا پہ سن دے تسی کیا بات ہے اللہ تواڑیا دو تریاں تے پولوریاں نو نبی پاک دا نوکر بنا دے میری اس تو بڑی دعا کوئی نہیں اللہ توانوں بھی اے جائے بیٹے عطا کرے کہ اللہ نے حاجی جان محمد نو انور عطا کیتا ہے ادھر جان ہے اور ادھر انور ہے کیا بات ہے جناب میرے گرامی قدر احباب عرض کر رہا ہوں اپنے دوستانوں پائیانوں تے بچیانوں سرکار آ گئے بندہ ہی بندہ بندہ ہی بندہ بندہ ہی بندہ چھاتے بندے ویڑے چ بندے برانڈے چ بندے دیواراں نال بندے حضرت جابر دے گھر دے نال نا ایک یہودی دا گھر سی اودی بیوی حضرت جابر دی بیوی دی سہیلی بنی سی انہیں جدوں بندے تکے نا تے سر تے ہاتھ رکھ کے دوڑتی آئی آہنی اتنے تھوڑا جا ہولی بولے ہو تو اڈوں کو گلے نہیں راگنا مسئلہ نہ بڑھ جائے اتنے بندے اس آکیا پہنے کبرانی کی ہیں میں اپنے پیر پائیاں نہیں دعوت کی تھی نا تا اس آکیا ہیں دعوت کی تھی تیرے تے چلے بھی ترے دیاڑے قدری بلی انہاں کی کھلانا کیا ہے حضرت جابر دی بیوی انگلی تو نپ کے اس یہودیاں عورت نو ہانڈی ولے گی تے ڈھکن پٹ کے دو چار بکری دیاں ابل دیاں بوٹیاں میں کھا کے کہہ دیئے اے تک نہ مٹن قورمہ پیا تیار دجی لا کے دو چار پیڑے دکھا کے انہوں کہہ دیئے اے تک نہ نانا دا انتظام ہویا ہے وہ کسے ٹائم چار پیڑے ویکے کسے ٹائم بندے ویکے کسے ٹائم بوٹیاں ویکے کسے ٹائم 1400 بندہ ویکے انہیں اتھے حیرانگی جنر جڑے جملے بولے نا شاعر اسلام حفیظ جلندری جنہ میرے ملک دا ترانہ لکھے ہے پاک سرزمین شادباد کشور حسین شادباد تو نشان عظم علی شان عرض پاکستان انہاں دا مکالمہ کنورسیشن بیان فرمائیے آپ نو او کہہ دیئے یہودیہ عورت تیرے گھر میں تو ہے بس یہی دو چار کا کھانا کہاں سے آئے گا اس لشکر جرار کا کھانا تے حضرت جابر دی بیوی کے لیے بھیڑیں گھبرانا نہیں ہمارے مصطفیٰ کے ہمارے مصطفیٰ کے سر پہ تو اللہ کا سایہ ہے انہیں وہی کھلائے گا جو انہیں ساتھ لایا ہے اور کوئی بندہ چپ نہیں رہنا چاہیے ایک قدردانہ دی سرزمین ہے اے وفادارہ دی سرزمین ہے سیالکوٹ دی سرزمین لہذا جتے تک آواز جا رہی ہے کرسیاں والے تھلے والے سٹیج والے بچے بزرگ جوان میرے نال مل کے بولن تاکہ آج جڑی ڈائری حاجی جان محمد صاحب دے سال ثواب دی ختم پاک دی محفل چو مدینے دی بارگاہ تاجدار دی بارگاہ جا رہی ہے سرکار ویکھ کے خوش ہون کہ صبح دے ٹائم میں لوگ اپنے اپنے گھراں دے اندر ستے ہوئے نے تے میرے نوکر میرے یاد کر کے پہ کہنے نے اللہ گواہ اللہ گواہ عہدہ جوڑ کوئی نہیں اللہ گواہ عہدہ جوڑ کوئی نہیں نبیان دا شاہ عہدہ جوڑ کوئی نہیں اللہ گواہ سرکار اندر آگئے اندر آگے نا اے تے گلان ہن میں تو انہوں دین لگا مکھڑ نے پیڑے پہلے دیتی یہ لسی تے مکھڑ نے پیڑے ہوگی اے زمیندار لوگ سمجھنے اچھا سرکار اندر آئے آپ نے حضرت جابر دی بیوی نے مسکرا کے ویک کے فرمایا گھبرائی نہیں آٹا کتھے ہی نہیں بتایا یار ایک باری میری مرضی نال سبحان اللہ بول ایک باری اپنی مرضی نال بول ایک باری بیماراں دی شفا یابی واسطی بول دے مویاں دی بخشش وستی بول دے ایک بار حاجی جان محمد مرحوم کی قبر کی دیواریں ٹھنڈی ہونے کے لیے بول دے سرکار نے فرمایا آٹا کچھ ہے آٹا
بیوی دوڑنی گئی آٹا لے آئی خدا نہ نے اے میرے جوڑے ہتھاں میں پہلی باری تو سنا پرانا بنیا مہمان آیا تے بڑا لمبا پینڈا مار کے آیا یقین کرو فوگ بھی سی اے احمد رضا نوری نے گڈی چلائیے پورے رستے تے میں کلمے پڑھنا آیا تے اے جڑی ڈائریکشن ہے نا ڈائریکشن اے جڑی اج کل سسٹم بڑے ہیں جی لوکیشن پیج چھوڑی ہے جی با لوکیشن پیج چھوڑی ہے لوکیشن پاویں جتھے مرضی لے جائے او لوکیشن پیج چھوڑی ہے مینوں ایک جنا ملیا اے لوکیشن دے اندر نا کڑیاں گلاں کرنیاں کڑیاں جڑیاں گلاں کرنیاں نا اے ڈائریکشن تے ایک بندہ مینوں آنا مولوی صاحب کڑیاں نہیں گلاں تے اعتبار نہیں کرنی تے اج میرے نال بھی یہی کام ہویا یقین کرو پتہ نہیں کہڑے کہڑے گراواں چ لے گئی یہ لوکیشن تے تو پھرنا پرانا آ گیا تے پلا کریا کرو کوئی دو چار بندے بھی اگے بھیج دیویا کرو یار تو سوکھے ہو جاویا کریے بہرحال چلو حاضر ہو گیا اے جملہ اگر تساں ضائع کیتا یقین جانو میں حاجی صاحب نو جانیا یہ گل ضرور آکھاں گا کہ میرے پائیاں نے میرے لفظاں نہ مول نہیں پایا سرکار نے فرمایا آٹا کتھے ہی آٹا لے آئی بیوی حضور نے ترے سجے ہاتھ دیاں انگلیاں ایتھے رکھیاں اتے انگوٹھے دا تالا لایا شہادت دی انگلی منہ لے گئے تے لعاب دہن کڈیا میرے نبی نے شہادت دی انگلی تے لعاب لایا تے آٹے دے اندر ملانا شروع کر دیتا تے جابر دی بیوی نے آٹے دے اندر جدوں لعاب ملدا ویکھیا نا تے دوڑ کے ہانڈی ول گئی ہانڈی اٹھا کے لے آئی ڈھکن پٹ کے کہنی ہے سونیا ادھر بھی تے ادھر بھی میرے نبی نے ہانڈی دے اندر بھی لعاب پایا آٹے دے اندر بھی لعاب ملایا تے جابر دی بیوی نو آکھیا ہانڈی دا ڈھکن پٹنا نہیں اندروں چمچا پا کے پلیٹاں بھر دی جاؤ اور دجی لانی نہیں تھلیوں پیڑے کھو کھو کے تنور نال لانی جاؤ صحابہ نو کیا 10 دیاں چوکڑیاں بنا کے بہ جاؤ لنگر جانے محمد جان یہ کمال ہے حضور کے لعاب کا میرے بھائیو ایتھے تک تو سانو سمجھ آ گئی ہے میری گل اور میں بڑا راضی ہویا اور میں ایک دو چار گلاں فرمائش دی عرض کرنی ہیں تواڈا بھار لان لگا تسی اپنے گھر تے میں اپنے گھر اج مینوں حکم ہویا ہے کہ والدین دی عظمت بیان کرنی ہے اوے میں والدین دی عظمت کون ہوندا وا بیان کرن والا جنہاں دی عظمتاں قرآن نے بیان فرمائیاں اللہ فرماتا وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاه اور تیرے رب دا فیصلہ ہے عبادت کرنی ہے تے اللہ دی کرنی ہے تے نال حسن سلوک واسطے اللہ نے ماں باپ دا ذکر فرمایا ہے قرآن پاک دی اس آیت نہیں اور بھی بہت ساریاں آیتاں دے اندر میرے سونے رب نے ماں باپ دیاں شانہ بیان فرمائیاں حاجی جان محمد صاحب دے سال ثواب دے ختم تے آن والے میرے ویرو لیکن میں بڑی حیرانگی دی گل تانوں دسن جا رہا ہوں کہ اللہ نے جدوں بھی والدین دی عظمت بیان کیتی ہے تے انہاں وچ زیادیاں جڑیاں آیتاں نے نا انہاں دے اندر اللہ نے اپنا ذکر بھی نال جوڑیا ہے میں ایک دن اے آیتاں پڑھدے اپنے استاد آگے ہاتھ جوڑے میں کہ اللہ اگر چاہندا نا ماں پیو دا نہ کھیڑ کے ذکر کر سکدا سی اللہ نے ماں پیو دے ذکر نال اپنا ذکر کیوں جوڑیا ہے میرے استاداں دیاں پلکاں تے آنسواں دا سیلاب آ گیا رو کے کہندے نے لگدا اے وے اللہ دسنا چاہندا اے میرے جہا داتا کوئی نہیں ماں پیو جہا ناتا کوئی اس سے وسطی میاں صاحب کہندے نے بھائی بھائیاں دے ادھر دی ہوں دے تے بھائی بھائیاں دیاں با او پیو سردار تاج محمد تے ماما ٹھنڈیاں اوے میری اتنی عمر ہو گئی ہے میں بیوی دا پیار تک لے آئے میں بہنہ دا پیار تک لے آئے
میں بیٹیاں دا پیار ویکھنے آئے اوے میں مامیاں تے چاچیاں دے پیاراں نو آزما بیٹھا ہاں اوے خدا دی قسم قبلہ حضرت صاحب دے ہاتھ چوم کے میں فکرہ بولن لگا میں جتھے ساریاں دے پیار آزمان تو بعد میں نتیجہ کڈیا ہے جتھے سب دا پیار مک جائے نا اتھوں ماں تے پیو دی محبت دا آغاز ہو جائے اس سے وستی پنجابی والا کہندا ہے اے کوڑے رخ دی چھاں نہیں لبدی اے جنت ورگی تھاں نہیں لبدی سب کچھ لب جاندا ہے پر پیو نہیں لبدا تے ماں نہیں لبدی میرے بھائیوں میں ہاتھ پہ جوڑنا وا اج میں بڑیاں لوگاں نو جاننا وا جڑے بڑے بڑیاں محفلاں کراندے بڑیاں بڑیاں محفلاں جاندے تے بڑے بڑے معزز لوگ لیکن ماں باپ نال انہاں دا رویہ او چنگا رویہ نہیں ہوندا شریفانہ انداز او نہیں اپناندے میں انہاں کے ہاتھ جوڑنا وا خدا دی قسم ہے اے مٹھا میوہ ایک واری لبدا جے دوئی واری نہیں لبدا بیوی مر جائے اللہ ہور دے دینا جے اوے بھیڑا مر جاون ہور لب جاندیاں جے یار بیلی ناراض ہو جاون لوکی یار بیلی ہور بنا لیں گے لیکن میں نے اپنے دل کو پوچھ کے دسے ہونا ماں مر گئی کتھو لے گیا باپ چلا گیا کتھو لے گیا ہوگے آج پوچھو نہ حاجی صاحب کو لوں جنہاں نے اپنے باپ نو آج بھی یاد رکھیا ہویا ہے اور باپ نے کیڑے پیار کیتے ہوئے نہ بچیاں نال میرے بھائیوں تے گرامی قدر احباب بچیاں نو کنڈا بھی نہیں جے برداشت کرنا ماں اپنے بچیاں نو تتی واہ بھی برداشت نہیں جگرنی گرامی قدر احباب ماں بچیاں نو کنڈا لگ جائے نا تے ماں نو پوری پوری راتی نیندرہ نہیں آنیا اس وستی میاں صاحب نے فرمایا کہ ماں ورگا غمخار نہ کوئی تے جانے کون حقیقت ماں جی ہر ایک شے بازاروں لب دی پر نہیں مل دی شفقت ماں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت ماں دے پیار دا اتو اندازہ لا لو ایتھے مجمع دے اندر ایسے ایسے بزرگ بیٹھے جنہاں دی عمرہ 70 سال نے میں توانو تجربے دی گل پیا کرنا انہاں بزرگانو کدے وکھریاں مل کے آگے ہو بابا جی ماں یاد آ رہی ہے یا نہیں آ رہی خدا دی قسم ہے اس بڑے بڑے بابے دے اکھا جو اتھروں آ جاؤں گے دی وجہ اے جتے سب کا پیار مک جائے نا اتھو ماں دی محبت دا آغاز ہو جاندہ ہے اوہ ماں دے لہجے اللہ نے او مٹھاس رکھیے جڑی میں نو ماکھو تے شہد وچ بھی نظر نہیں آئی میں نو گڑ تے چینی وچ بھی نہیں ملی میں پورے ملک دے اندر اللہ دے نبی دے نوکرانو سرکار دے پیغام دین جانا لوگ میں نو جوئی گڈی چو نکلنے آوے کھنتے ویک کے کہندے نے خطیب صاحب علامہ صاحب مفتی صاحب حافظ صاحب تے قاری صاحب بڑے بڑے لقب دیندے نے لیکن ماں دے سامنے جانا والا تے پھٹیاں پراڑیاں کپڑیاں والی ماں میں نو جو ہی دروازیوں بڑھنے آوے کے نا آدھی ہے او تک کو میرا چن پتر آ گیا جے او تک کو میرا لال آ گیا جے او تک کو میرا بچہ آ گیا جے او دنیا دے دتے لقبہ دے اندر او مزہ نہیں آندا جتنا ماں دے جملے دے اندر سوال میں پاکستان تو علاوہ 6-7 ملکاں دا سفر کیتا ہے بڑے بڑے ہوٹلاں دیاں روٹیاں کھا دیاں نے میں جس شہر دے اندر رہنا وہ اسلام آباد ہے میرے پڑوس دے اندر سرینا ہوٹل میریٹ ہوٹل پی سی ہوٹل جنہاں دے ٹیبلاں دے پاکستان تو علاوہ کئیاں ملکاں دا کھانا روزانہ تیار آندا ہے اور میں او کھانا کھا کے بھی تکیا جے مزہ نہیں جی آندا جتنا ماں دے نیڑے بہ کے کچے چلے تے پکی وئی ماں دے ہتھاں دی اللہ سن ماں دا تابعدار بنایا ماں دے قدمہ تلے اللہ نے جنت رکھیے ہائے
اج لوگ میں نو کہہ دن تساں بریلویاں دا عقیدہ سمجھ نہیں آندا تسی پاک پتن جا کے بہشتی دروازے تھلیوں لنگ دے ہو اے جنت ایڈی سستی ہے کہ پاک پتن بابا فرید لے آیا ہے میں کہتے نو کہ پتہ خدا دیا بندے آؤ اوے ولیاں دیاں تے شان نہیں بڑیاں اونچیاں نے اے جنت تے اللہ نے ہر مومن نو ماں دے قدماں تلے عطا ماں دے قدماں تلے جنت لیکن میں اے بھی پوچھنا چاہنا ہاں ماں دے قدمہ تلے کدی جنت ہے بچیاں دی جنت ہے بچیاں دی جنت ہے لیکن اس بی بی دی اپنی جنت کتے ہوئے اگر میرے فکرے تے تو انو ایمان تازہ میرا فکرہ کرے تے بولنا ہے تے اگر تسا نے میرے فکرے تے ایمان توڑا تازہ نہ ہوئے تے بالکل نہیں بولنا میں فکرہ پہ بولنا ہوا کہ ماں کے قدموں تلے تو اولاد کی جنت ہے اور بیوی ہونے کی حیثیت سے اس بیوی کی اپنی جنت خامد کی تابعداری میں ہے حضور فرماتے ہیں خامد خدا رسول پیچھے چلتا جائے بیوی خامد پیچھے چل دی جائے جتنے قدم اٹھا دی جائے گی جنت دا فاصلہ طے ہونا جائے باپ او جدے بارچ میرے آقا فرمانے نے رضا ربی فی رضا الوالد و سخط ربی فی سخط الوالد جس تے باپ راضی اس تے خدا راضی جس تے باپ ناراض ہے اس تے خدا ناراض ہے میرے گرامی قدر احباب میں آج کتنے لوگاں نو جاننا وا جڑے اپنے باپ نو کہندے لے آنا ڈائری ساڈے نال پہ کے حساب کر جدوں نہ میں پیدا ہویا اس وقت تو لے کے اج تک جتنے تیرے پیسے لگے نے 10 میں دین واسطے تیار آؤ ادھروں مدینے دے تاجدار دی آواز آندی ہے اوے تیرے تے خدا دی لعنت ہوے تو ہوندا کون ہے پیسے دین والا اور تو تے باپ دی ایک مسکراہٹ دی قیمت ادا نہیں کر سکنا ہے تو ساری زندگی الٹا بھی لٹکیاں رمینا تے ماں دی گلوری دی قیمت بھی نہیں دے سکنا ہے گرامی قدر احباب اگر مکان دا کرایہ 1-2 دن لیٹ ہو جائے نا تے مالکہ کے دروازہ کھڑکا کے کہندا ہے اوے نکل میرے مکان چوں میں یہ مکان کرایہ واسطے بنایا ہے تو ہر مہینے 4 دن کرایہ لیٹ کر دینا ہے اوے مالک کرایہ لیٹ ہون تو بعد بندے نو مکان چوں کڈ دیندا ہے میں اس باپ دی شان کتھے تولا جنہیں اپنی ساریاں جائیداداں کچہری جا کے اپنے پتراں دے نال لوا چھوڑیاں تے دھیاں دے کتھے تولا میں اس باپ دی عظمت نو کتھے تولا میں اس باپ دی شان نو اے مینوں تے تینوں واسطہ پیا دیندا جے میرا میسج یاد رکھیو مینوں تے تینوں اگر موبائل تے میسج آ جائے نا تے اسی فوراً چیک کر دیاں کدا میسج آیا ہے میں کہیا تو میسج دی ٹون تے سن لئیے لیکن پوری رات بابا او نال والے کمرے دے اندر کھنگدا رہیا ہے تے تو ایک واری بھی نہیں اٹھ کے باپ کول گیا کہ بابا تو کیڑے حال وچ میں تینوں کسی ہسپتال لے جانا میں کتنے بھائیاں نو جاننا وا جڑے عیداں دے موقعے تے بھی اپنے باپ دی خبر تے نہیں گئے اپنی ماں دی خبر تے نہیں گئے کوئی بندہ انہاں نو چلنیاں کہہ دے آؤ اپنے ماں باپ دی خبر تے ہو کے آئیے او کہندے نے میری پارٹی لیٹ ہو گئی ہے میں سکول جانا ہے میں دفتر جانا ہے ماں پیو دیاں قبراں کڑے پاسے پیاں نس کے جاندیاں میں کہ اج تیرے کول ماں پیو دی قبر تے جان دا ٹائم نہیں نہ جنیا ایک گل کاغذ تے لکھ کے جیب وچ پا لے تیرے بچیاں کو تیرے جنازے پڑھن دا ٹائم بھی نہیں ہوئے گا اور لوگاں نو فون کر کے کمن گے سانو باپ دے جنازے دیاں تصویراں واٹس ایپ تے کر دے ہو فیس بک تے شیئر کر دے ہو میسنجر تے بھیج دے ہو اسی ایتھے ہی بیٹھ کے دعا منگ لواں گے جویں حضرت صاحب فرما رہے سن میں بھی وہی گل پہ کرنا وا جیسا کرو گے ویسا کرو مولانا روم نے ایک واقعہ بیان کیا ہے بس باپ کی عظمت کا یہی واقعہ آپ کے لیے کافی ہے آپ فرمانے ایک باپ بڑھا ہو گیا تے بندہ بڑھا ہو جائے نا اس نا پخانہ میں وہ وچی نکلن لگ پینا ہے ایک ماں نا فالج نا حملہ پیا تے ماں نا پخانہ چار پائی تے نکلن لگ گیا تے اپنے پتر ماہڑیاں باڑیا بچیا اے تک نہ کوئی بندہ لے آیا جڑا میری گندگی صاف کر دے وے پتر دوڑنا ایک چوڑی نو بلا کے لے آیا تے انہوں آہنا ہے میں تینوں تنخواہ دے ساں تو میری ماں دا پخانہ صاف کر دے ویا کر وہ 4-5 دن تے بڑھی آنی رہی آخر انسان جو ہے کدے کوئی پریشانی بھی ہو گئی اس کی پریشانی ہوئی تے بڑھی کوئی نہ آئی تے ماں دا پخانہ
نکل گیا تے پتر نو بلا کے آنی ہے میرا پتر او نوکرانی کو نہیں آئی جیڑی میری گندگی صاف کرنی ہے تے پتر چوک دے اندر کھڑا ہو گیا دائیں بائیں آن والے انہوں پہ آوے کہ کوئی بندہ میں نو ملے میں انہوں پیسے دے کے ماں دی گندگی صاف کرا دیا کوئی بندہ نہ ملے آخر سے ماں نے آواز لائی آدھیو میرے بچے تو آپ پہ ہی آ جا تے بچے نے رومال تے پہلے عطر لایا پرفیوم لایا اور اپنے منہ تے رومال رکھیا اور منہ پرا کر کے نفرت دے نال چوں ہی ماں دا پخانہ صاف کرن دی کوشش کی تھی تے ماں دیا چیخاں نکل گئیاں تے پتر کہندہ اماں تو کیوں پہ رونی ہے تے ماں کہندی ہے میرے بچیا آج میرے تے اوکھا ویلا آیا ہے تے تو رومال تے پرفیوم ملا لے آئے تے منہ بھی پرا کر لے نفرت نال مینوں او وقت یاد آ گیا ہے کہ سردیاں دیاں ٹھنڈیاں تے لمبیاں راتاں تو پخانہ کیتا میں رومال تے پرفیوم نہیں لایا میں پہلے تینوں چمیاں تے پھر تیری گندگی صاف خیر باپ بڑھا ہویا ظالم بیٹا باپ نو آکے کہندہ ہے اوے بابا تیرے کھنگ دی وجہ تو ساڑے گھر جراثیم پہ پھیلنے ڈاکٹروں نے کہا میرے بچے پہ بیمار ہونے تیرے کھنگ دی وجہ تو چلا جا میرے گھروں نکل جا اللہ اے جے ظالم بچے کسے نو عطا نہ فرمائے تے پیو رو کے کہندہ ہے میں چٹے والا نو لے کے کڑے پسے جاواں میں تینو خونے جگر دے کے پالے آئے مینوں تے کوئی راہ نظر نہیں پیاندہ تے ظالم کہندہ ہے بابا تینو نہیں نظر پیاندہ تے میں دس دینا تے پیو کہندہ چل تو ہی دس دے بڑھے باپ نو کنیا تے مٹھایا تے ایک پرانا جیا کمبل لپیٹ کے تے بغل تلے دبایا تے گھروں چلن لگانا تے پوترا آواز لا کے کہندہ ہے بابا میں بھی نال جاواں گا بچہ بھی نال چل پیا ویرانہ آیا جنگل آیا ظالم اپنے باپ نو کنیا تو اتار کے تے جنگل دے اندر کھڑا کر کے کمبل دے کے کہندہ ہے بابا خبردار میرے گھر نہیں آنا اے تیری کل کائنات کمبل ہے تو ہن میرے گھر نہیں آنا تو ایتے ہی رہنا ہے اے باپ دا پیار ویکھو اپنے بچے دا متھا چم کے کہندا ہے انشاءاللہ سکھی رہے میرے بچیا میری چوکھی لگ گئی ہے تھوڑی رہ گئی ہے میں اسے جنگل دے اندر گزار لواں گا انشاءاللہ تینوں تتی وا نہ لگے اتھو چلن لگانا تے پوترا کہندا ہے بابا ذرا رکو نہ میں دادے نال دو چار گلاں کرنیاں تے پیو کہندا بے نرمی مڑن والی گل کری ننا جہا بچہ دادے دے نیڑے آیا آدھا دادا جی اے بابے اور جڑا پرانا کمبل دیتا ہے نا اس دا ایک چھوٹا جہا ٹکڑا مینوں بھی کٹ کے دے دو میں نشانی دے طور تے رکھنا چاہنا دادے نے بچے نو گھٹ کے سینے لایا متھا چومیا پرانا جہا کمبل دا ٹکڑا کٹ کے تے بچے نو دیتا تے بچے نے لپیٹ کے انہوں بغل تلے دبا لیا تے پیو دی انگلی نپ کے کہندا چل بابا گھر چلیے تے پیو چلدا جائے نالے بچے نال گلاں کرلا جائے آدھے ہوئے میرے بچیا میں سپین امریکہ تے یوکے دے کمبل تے رضائیاں گھر لے کے رکھی ہوئیاں اے بابے کو نو پرانا کمبل کیوں لے آئی اوہ ننے بچیاں دے انداز نرالے ہوندے معصومہ دے جواب بھی نرالے ہوندے او بچہ کہنا ہے بابا آج تو جوانے میرا دادا بڑھا ہو گیا ہے ایڈا ظالم بن گیا میرے بابا کہ اکھا متھے تے رکھ لیاں نہیں میرے دادے نو بڑھاپے دے اندر جنگل بھی چھوڑ کے پیا جانا ہے ایک وقت میرے دھیان والا ہے میں جوان ہوں گا تے تم بڑھا ہو جائیں گا میں اے نشانی سنبھال کے رکھاں گا تینوں دے کے ایتھے ہی چھوڑ کے نہ جاواں تے میرا نام بدل نہیں تے میاں صاحب کہندے نے لگ گئی چوٹ محبت لگ گئی چوٹ محبت والی پھر عشق نشیں وچ آیا تن من دھن دی رہی خبر نہ کائی ایسا عشق نے تیر چلا ایک بندہ مجھے کہنے لگا مولانا صاحب کرونا آ گیا ہے میں نے حج کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا انہوں نے مجھے پیسے بھی واپس بھیج دیے ہیں میں تے حج کرنا چاہنا میں کیا کراں میں کھورا نیڑے ہو
اپنے باپ کو سامنے بٹھا، اپنی والدہ کو سامنے بٹھا اور ایک بار آنکھیں بند کر پھر دیکھ، پھر بند کر پھر محبت سے دیکھ، پھر بند کر پھر دیکھ، جتنی بار دیکھتا جائے گا گھر میں تجھے حج اور عمرے کا ثواب ملتا جائے گا۔ اے اللہ کا نام منیو، اگر چاہنے ہو نا اسانے بچے اسانے تابعدار بنن۔ بس آخری بات عرض کرتا ہوں، اجازت چاہتا ہوں، اگر چاہنے ہو اسانے بچے اسانے تابعدار بنن اور کچھ بھی نہ کریں، اپنے بچوں کو لے جائیں ان کے دادا کے سامنے، ان کی دادی صاحبہ کے سامنے، اور جا کے بچیاں نو سائڈ تے کھڑا کر کے ماں دے ہاتھ بھی چومنے، باپ دے ہاتھ بھی چومنے اور بچیاں نو آخنا اے تواڈی دادی ہے، اے تواڈا دادا ہے۔ کاغذ پہ لکھ کے یہ بات جیب میں رکھ لیں، آپ کے بچے آپ کے جوتے اٹھانے میں فخر محسوس نہ کریں، اور پھر کہنا اللہ آبادی عطا فرمائے، حاجی صاحب کا ڈیرا وسدا رہے، سدا بہار دیں اس باغے سبحان اللہ رین فیض ہزارہ تائیں تے ہر بھکھا پلکا وے او لے او یار حوالے رب دے تے میرے چار دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملا کو قبول فرمائے۔ بجلی چلی گئی ہے لیکن لوگوں کے دلوں میں مصطفیٰ کا نور موجود ہے۔